بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، انسان کے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں اگر وہ چلی جائیں، چھن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اچھی چیز عطا کر دیتے ہیں، اور والدین کی ہستیاں ایسی ہستی ہے کہ اگر یہ چلی جائیں، ان سے اچھی تو دور کی بات ہے، ان جیسا بھی ہمیں کوئی نہیں ملتا، یہ انمول ہے، ان کا نیم البدل تو دور کی بات ہے، بدل بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے والدین کی قدر کریں، اور انسان کی فطرت ہے جب اس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے، جب وہ چیز چلی جائے، چھن جائے، پھر اس چیز کو یاد کر کر کے پھر روتا ہے۔ آج ہماری بھی کیفیت ایسی ہے، والدین موجود ہیں، ان کی قدر نہیں کر رہے، ان کو وقت نہیں دے رہے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر قبروں میں جا کر وہاں جا کر روتے ہیں، قبرستان میں جا کر وہاں آہیں بھرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس سے بہتر ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی قدر کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ما حق الوالدین علی الولد، اللہ کے رسول، والدین کا اپنے اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہ تیری جنت بھی ہیں، وہ تیری جہنم بھی ہے۔ یعنی آپ نے 100 باتوں کی ایک بات کر دی، اسے کہتے جوامع الکلم، یعنی بہت بڑی بات کو چھوٹے سے جملے میں کہہ دینا، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ آپ نے فرمایا وہ تیری جنت بھی ہے، تیری جہنم ہے، ان کی خدمت کر، حسن سلوک کر، ان کے حقوق کو ادا کر تو تیرے لیے جنت ہے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، ان کے حقوق کو ادا نہ کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا تو پھر تیرے لیے جہنم ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہیں۔ تو میرے دوستو، اس لیے ان کی قدر کریں۔ ایک اللہ والے کی والدہ فوت ہو گئی، ان کو کسی نے خبر دی آپ کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے فرمایا، بابانی مفتوحان الی الجنہ اغلق احدہما، فرمایا 2 دروازے میرے جنت کے لیے کھلے ہوئے تھے، آج ان میں سے ایک دروازہ بند ہو گیا۔ یعنی والد اور والدہ دونوں جنت کے دروازے ہیں، ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کر، دونوں کی خدمت سے جنت ملتی ہے۔ فرمایا آج میرا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے لیے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، یعنی دونوں حیات ہیں، والدہ اور والد، اور ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر کسی کے والدین میں سے ایک چلا گیا تب بھی اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے، اپنے والد کی اور والدین کی خدمت کر کے جنت کما لیں۔ اور اگر کسی کے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا استغفار کریں۔ امریکہ کا ایک واقعہ ہے، ایک ٹرک ڈرائیور تھے، وہ ڈرائیونگ کے دوران ایک پل سے گزر رہے تھے تو ان سے گاڑی پل سے نیچے گر گئی تو وہ بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھا کے لے جایا گیا ہاسپٹل میں، پتہ چلا یہ شخص کومے میں چلا گیا ہے، اور ان کا کوما اتنا لمبا ہو گیا، ان کی بے ہوشی 19 سال بعد ان کو ہوش آیا۔ جس وقت یہ گرا تھا، بے ہوش ہوا تھا، اس وقت 21 سال عمر تھی، 19 سال کومے میں رہا تو کل ملا کے عمر ان کی 40 سال ہو گئی۔ 19 سال بعد جب ہوش آیا تو سارے جو ڈاکٹر تھے، نرس وغیرہ تھی، وہ سب قریب آ گئی کہ دیکھتے ہیں 19 سال بعد یہ کون سا جملہ بولتا ہے۔ تو جب اسے ہوش آیا سب سے پہلے اس نے ماں کا جملہ بولا۔ والدین ایسی ہستیاں ہیں بندہ انہیں کسی عمر میں بھول نہیں سکتا، اس لیے ان کی خدمت کریں۔ ایک ڈاکٹر میرے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ میری سرکاری جاب تھی اور میں سرکاری ہاسپٹل کے اندر جاب کرتا تھا، ڈاکٹر تھا میں، میرے والد بیمار ہو گئے، مجھے بار بار اپنے والد کو ہاسپٹل لے کر آنا جانا پڑتا، جس کی وجہ سے میری چھٹیاں ہو جاتی، اور والد اتنے بیمار ہو گئے کہ مجھے انہیں پیمپر تبدیل کروانا پڑتا تھا۔ تو مجھے ایک دن میرے افسروں نے کہا یا تو والد کو سنبھال لے یا اپنی جاب کو سنبھال لے۔ وہ بیچارہ پریشان، آپ جانتے ہیں بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں، اور آپ کو پتہ آج کے دور کے اندر جاب کو چھوڑنا کتنا بڑا مشکل اور کتنا بڑا امتحان۔ تو وہ خیر کہنے لگے، میں نے فیصلہ کیا کہ جاب جاتی ہے تو جائے، ابا نہ جائے، ابا کی خدمت پھر نہیں ملے گی، والدین کی خدمت قسمت والوں کو ملا کرتی ہے۔ اپنے والد کی خدمت کی، ان کے والد فوت ہو گئے، اور مجھے وہ ڈاکٹر نے خود بتایا کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے والد کی خدمت سے بہت کچھ دیا، سرکاری جاب تو چلی گئی لیکن اللہ نے اس سے زیادہ عزت اور مجھے روزی دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر چاہتے ہیں رزق میں فراوانی ہو، والدین کی خدمت کریں، اگر چاہتے ہیں عمر میں برکت ہو، والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔